نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر زندگی کے ہر مرحلے کے طور طریقے سکھائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں پر عمل کر کے سکھایا ہے، اور پوری سیرت طیبہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اللہ نے قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معیار اور اس نمونے کے مطابق بننے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں گزشتہ ملاقات میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کے ذریعے اولاد کی تربیت کے اصول سکھائے تھے، ان اصولوں میں سے ہم نے نصف رکوع کے قریب الحمدللہ گزشتہ ملاقات میں مطالعہ کر لیا تھا کہ جب بھی ہمیں ضرورت پیش آئے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کس طرح کریں، اپنی اولاد کی، اپنے پوتوں پوتیوں کی، نواس و نواسیوں کی، ہم میں سے ہر ایک کا معاشرے میں ایک کردار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبھایا اس کردار کو۔ اور اس میں آج جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے سکھایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ اور نماز کا کس وقت سے کہنا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کی آپ پٹائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی اولاد کو کبھی نہیں مارا، کسی بچے کی پٹائی نہیں کی، کبھی کسی اپنی بیوی پر، کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک بار بھی۔ تو انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی وہ یہ کہ 7 سال کی عمر سے جب کہا جائے تو 14 سال کی عمر میں جب وہ بالغ ہوگا، 15 سال کی عمر میں اس کو کہنا ہی نہیں پڑے گا نماز کے لیے، اس کو تو 7 سال سے عادت پڑی ہوئی ہے نماز کی۔ اس کے لیے پھر ماحول بنانا، گھر کے اندر ماں باپ نماز پڑھتے ہوں، والد صاحب مسجد جا رہے ہوں، بیٹا بھی آئندہ مسجد جائے گا۔ اور اگر گھر کا ماحول نہ بنا ہوا ہو، پھر ہم یہ چاہیں کہ ماں باپ نماز نہ پڑھیں، گھر میں نماز کا ماحول نہ ہو، جب ہمارے بچے اور بچیاں ہوں تو وہ نمازی بنیں۔ اللہ قادر ہے اس پر کہ ان کو بنا دے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ نے طریقہ تو بتایا جو ہمیں سکھایا اس آیت میں۔ اور پھر ہمارا زیادہ خیال وَاضْرِبُوهُم پر ہوتا ہے، پٹائی پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنے اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارتے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے۔ ابھی حدیث سنائی، چنانچہ ایک بہت اچھے دوست تھے، بہت نیک دوست ماشاءاللہ، اچھی عمر کے، ایک دن تھوڑے سے پریشان سے آئے، کہنے لگے آج بیٹے نے میری بے عزتی کر دی۔ میں نے کہا خیریت ہو گئی؟ کہنے لگے میں کئی روز سے اس کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کر رہا تھا، وہ اٹھتا ہی نہیں تھا، آج پھر میں نے اس کی پٹائی کی۔ تو ان سے گزارش کی کہ آپ نے کیوں مارا؟ تو انہوں نے آگے سے بلا تکلف کہا کہ جی وہ حدیث میں آتا ہے اولاد نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ میں نے کہا جی وہ حدیث میں پوری سناتا ہوں آپ کو، وہ جو بھی آپ کو سنائی۔
میں نے کہا کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، اولاد کو اس وقت پٹائی کرو، کہو نماز کا جب کہ وہ 7 سال کی ہوں، اور پٹائی کرو جب وہ 10 سال کی ہوں۔ تو آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہنے کہ وہ FSC میں پڑھتا ہے، 18-19 سال کا ہے۔ تو میں نے کہا حدیث میں تو 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر کا ہمارے یہاں جو بچہ ہوتا ہے معاشرے میں وہ پرائمری میں ہوتا ہے، 4تھی میں یا 5ویں میں، کلاس 4 یا کلاس 5 میں ہوتا ہے۔ 9 سال کا عمر کا بچہ، 10 سال کی عمر کا بچہ۔ اب وہ پرائمری والے بچے کو کوئی تھپڑ مارے نا، ماسٹر صاحب تھپڑ مارے تو وہاں جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ لیکن میٹرک کلاس کے بچے کو اگر تھپڑ مارا جائے نا تو وہ برداشت نہیں کرتا، اس وقت اس کا شعور پختہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ جائے کہ FSC کے بچے پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی چھوٹے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کہ جائے کہ جوان اولاد پہ ہاتھ اٹھایا جائے، وہ تو غلطی ہے۔ تو انہوں نے 10 سال لیٹ تھپڑ مارا اپنے بچے کو، 10 سال لیٹ تھپڑ مارا۔ وہ 10 سال کی عمر میں مارنا تھا، 18-19 سال کی عمر میں نہیں مارنا تھا، غلطی ہو گئی۔ پھر الحمدللہ ان کو تھوڑی سی ترتیب بتائی، الحمدللہ وہ بچہ نمازی بن گیا، اللہ کا شکر، ادب بھی کرنے لگ گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لقمان علیہ السلام نے ہمیں جس بات کا حکم دیا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، دوسرا ایک اور اصول سکھایا لقمان علیہ السلام نے کہ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے تو نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے تو نیک کام کیا کر، برائی سے بچا کر، وہ تو بہت ہی ابتدائی قدم ہے، گناہ سے بچنا اور برائی سے بچنا اور نیک کام کرنا، یہ تو بہت ابتدائی باتیں ہیں۔ وہ تو اس کو کیا سکھا رہے ہیں بچے کو؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوف، اچھی بات کا، نیکی کا حکم کر، وَنَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روک۔ اب بچے کو اس پوزیشن میں لے آنا کہ وہ روکنے والا بن جائے اور نیک کام کرنے والا، کہنے والا بن جائے، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، طویل محنت، بہت محنت ہے، طویل محنت۔ آج بھی یہ والا جملہ ہے نا قرآن مجید کی آیت کا، یہ والا جملہ، یہ آج اس مشکل ترین سوال کا جواب ہے جو لوگ ہم سے بہت کرتے ہیں، آپ سے بھی کرتے ہیں، ہم سے بھی کرتے ہیں، کہ اس میڈیا کے دور میں اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں، کیسے بچائیں۔ لوگ یہ بہت سوال کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ تنگ آ جاتے ہیں نا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے لگتے ہیں، اولاد کے اندر اس کے اثرات، پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میڈیا کے دور میں اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں، کیا کریں۔ تو جی صرف اس آیت کے صرف اس حصے پر عمل کر لیجیے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کی تمیز پیدا کرتے ہیں، اچھائی برائی میں خود تمیز کر سکیں۔ کوئی بات دیکھ کر فیصلہ کریں کہ یہ بری چیزیں نہیں دیکھنی، کوئی بات سن کر فیصلہ کر لیں کہ یہ بری چیزیں نہیں سننی۔ ایک دفعہ ہم پیدا تو کر دیں نا ایک بات، لیکن اگر گھر میں ایک ایسا ماحول ہو کہ بری چیزیں دیکھی بھی جا رہی ہیں، بری چیزیں سنی بھی جا رہی ہیں، پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ بچے آگے چل کر جو ہے نا وہ برائی سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان کیا ہے اصل میں؟ بات کیا بیچ میں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم گھر کے اندر ماں باپ، بہن بھائی، بڑے چھوٹے سب مل کر بری چیزیں دیکھ رہے ہوں تو آہستہ آہستہ ان کے اندر سے اس بری چیز کے برا ہونے کا احساس ہی ان بچوں میں سے ختم ہو جاتا ہے، قطعاً ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ بری چیز کو برا سمجھنے کا احساس ختم ہو جائے تو مجھے بتائیے وہ کیسے روکے گا برائی سے؟ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ برا ہے اچھا ہے، تو اس کے اندر تو وہ برائی کا احساس ختم ہو گیا، برائی کے برا ہونے کا احساس ختم ہو گیا۔ ہم نے کیا، ہم بڑوں نے کیا گھروں کے ماحول میں۔ تو بہت پہلے سے اس بات کو سوچ کر چلنا ہوگا
کہ ہم جب اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ایک دفعہ پیدا کر دیں. اور یہ میں عرض کر دوں کہ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں. باہر کے ملکوں کے اندر، یورپ کے اندر، مغربی ممالک میں جو عزیز و اقارب آپ کے رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، وہاں جن ماں باپ نے اپنے بچوں پر محنت کی ہے، یورپ کے اندر برے ماحول میں جہاں محنت کی ہے، جس چیز پہ محنت کی ہے، اگر انہوں نے حلال اور حرام میں تمیز کرنے پر محنت کر دی ہے تو وہ مجھے خود دیکھنے کو ملا. کہ ایک عزیز باہر سے آئے، باہر کے ملک سے، آسٹریلیا وغیرہ سے، چھوٹے بچے ساتھ. اب جب دعوت ہوئی، کھانا گھر میں جیسے عام معمولی ہوتا ہے، تو وہ کسٹرڈ اور جیلی اور کسٹرڈ کے بھی بچے ہیں تو ان کے لیے، تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا ان کا، وہ جب جیلی کسٹرڈ وغیرہ لا کے رکھا گیا تو وہ باپ کے کان میں، جو باپ ساتھ آیا تھا اس کے کان میں کچھ پوچھا، تو باپ نے اجازت دے دی. خیر میں نے پھر پوچھ لیا، میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا یہ؟ کہنے لگا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جیلی مولانا صاحب کھلا رہے ہیں، اس میں جیلیٹن حلال ہے کہ حرام ہے؟ مولانا صاحب جو یہ جیلیٹن ہمیں کھلا رہے ہیں، یہ حلال ہے حرام ہے؟ جب محنت کر دی گئی ان بچوں پہ تو وہ حلال اور حرام میں دیکھ کر تمیز کرنے لگ گئے. اب جس بچے کو یہ پوچھنا ہے، سوال کیا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، وہ بچتا بھی ہوگا حلال حرام سے. اچھی طرح یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا گیا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی، بے شمار مثالیں ملیں گی. جب گھر میں ماحول بنا دیا جائے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو بسا اوقات میں ذرا تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں گا، چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ماں کو کہتے ہیں، ماں یہ جو بھائی ہے نا، یہ وہ موبائل میں شیم دیکھ رہا تھا، یہ موبائل میں شیم دیکھ رہا تھا. کب آ کے اس نے شکایت کی؟ چھوٹی بچی نے یا بچے نے؟ کب؟ جبکہ اس کے اندر یہ شعور تھا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور اگر غلط دیکھنے کا ماحول گھر میں بن جائے، پھر کون بچہ جا کے شکایت کرے گا ماں کو؟ وہ ماں بھی دیکھ رہی تھی، باپ بھی دیکھ رہا تھا، وہ کب شکایت، کس سے شکایت کرے گا جا کے؟ اس کے اندر سے برائی کا احساس ختم ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ آج بھی اگر میڈیا کے تمام جتنے بھی آلات ہیں ان کے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں ہم نئی نسل کو، ان کے اندر یہ بات پیدا کرنی پڑے گی، کیا اچھا ہے بیٹا، کیا برا ہے. اب نہ صحیح، بڑے ہو کر بھی اس کے دماغ میں کہیں یہ بات رہے گی، یہ بات اچھی تھی، یہ بات بری تھی. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارے بزرگ گھروں کے اندر بار بار ٹوکتے تھے، بار بار ٹوکتے تھے. اب بھی بہت سے بڑے حضرات کہتے ہیں وہ ہماری دادی یوں کہتی تھی، ہمارے دادا یوں کہتے تھے، اور ہمارے نانا یوں کہتے تھے. وہ بچپن کی بات کان میں ڈالی ہوئی اس کے دماغ میں ہوتی ہے، وہ بڑے ہو کر بھی اللہ اس کو بچا لیتا ہے، بڑے ہو کر بھی بچا لیتا ہے، ضائع نہیں جاتا. وہ کان میں اتارا ہوا ضائع نہیں جاتا، اور وہ بار بار کان میں اتارنا ہوگا. بس یہ اکتاہٹ نہ ہو، جب اکتاہٹ دیکھیں تھوڑا سا رک جائے، کوئی بات نہیں. اور یہ اچھائی اور برائی میں تمیز غصے میں نہ کیجیے. جب بچہ بھی غصے میں ہو، آپ بھی غصے میں، اولاد بھی غصے میں، گھر کا ماحول ٹینشن میں ہے، اس وقت نہیں، اس وقت تربیت نہیں ہوتی، اس وقت تربیت نہیں ہوتی. تربیت کے لیے دماغ کا کھلا ہونا ضروری ہے، کانوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. وہ کان آنکھ جس کو اللہ تعالیٰ نے اجاڑ کہا نا کفار کے لیے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے. ان کے کان ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچوں کی اس وقت کیفیت صم بکم عمی فہم لا یعقلون والی ہوگی، اس وقت آپ زور دے کر سمجھائیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ عرض کر رہا ہوں کس وقت؟ جبکہ ان کو دوست بنایا جائے، ان کو قریب کیا جائے، وہ آپ کی بات سن کر ان کے دلوں میں اللہ اتار دے گا. دلوں میں اتارنا اللہ کا کام ہے، یہ پہلے سے طے رکھیے اچھی طرح. دلوں میں اتارنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف کانوں تک پہنچانا ہے بس. ہاں منوانے کی پوزیشن میں بھی آنا ہے اولاد. جب تک اولاد نابالغ ہو اس وقت تک انسان منوانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور شرعی طور پر بھی منوانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. لیکن جب بالغ ہو جائے پھر اولاد اپنے کیے کی خود مختار ہے.
پھر اس کی نیکی بھی اس کے ذمے، گناہ بھی اس کے ذمے. کیسے ماحول بنائیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا؟ کیسے ماحول بنائیں؟ لگاتار اس کے لیے ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا پڑے گا. بہت محتاط ہو کر، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت محتاط ہو کر. موبائل کی گھنٹی بجی، اب گھنٹی جب بجی تو کان کے ساتھ لگایا. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہیں. کہہ رہے میں اہم میٹنگ میں ہوں اس وقت. وہ بچہ بچی سن رہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سن رہے. انہیں معلوم کہ غلط بیانی جو ہے نا والد صاحب کو بھی کر رہے ہیں. یہ غلط بیانی اچھی چیز ہوتی ہے، کوئی نہیں کر لے بندہ غلط بیانی، ٹھیک ہے. وہ ایک موقع پر باپ سے بھی غلط بیانی کرے گا، اس کی بھی عادت بن جائے گی، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بری چیز ہے ہی نہیں. کسی سے جھوٹ بولنا، کسی کے غلط بیانی کرنا کوئی بات بری چیز نہیں ہے. لیکن اگر یہ انسان اپنے اوپر پابندیاں لگائے اور اس گھر میں رہنے والے بچوں کو، نئی نسل کو یہ معلوم ہو یہ والد صاحب یہ والدہ نہ جھوٹ بولتے نہ غلط بیانی کرتے، جو بات ہو درست کرتے، ان کی ہڈیوں میں بھی ان کے دماغوں میں بھی یہ بات پہنچ جائے گی. محسوس نہ کیجیے گا یورپ کی کوئی تعریف نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی متاثر نہیں اس سے. لیکن وہ لوگ اپنے معاشرے کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے. وہ اس معاشرے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے سے بڑا چھوٹا ہمارے اندر کوئی جھوٹ ہی نہیں، بولتے ہی نہیں ہم جھوٹ. وہ دعویٰ کر رہے ہیں. آپ لوگ وہاں رہ کر آتے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. جب اگر ایک غیر مسلم اپنے معاشرے کے اندر سے، اپنے گھروں کے اندر سے، اپنے اداروں کے اندر سے جھوٹ نکال سکتا ہے، مسلمان کیوں نہیں نکال سکتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر دکھایا. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یطبع المؤمن علی الخلال كلها الا الكذب بالخیانہ، کہ ایک مومن کے اندر ہر خصلت جمع ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی. تو وہ معاشرہ ایسا قائم کر کے دکھایا کہ اس معاشرے کے ہر فرد کے اندر سے جھوٹ ختم ہو گیا، بددیانتی، کرپشن ختم ہو گئی. ہمارے ہاں بچوں کے اندر سے کرپشن کو ختم کرنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے ممکن ہے. بچپن سے کرپشن کو ختم کرنا. ہم خیانت کو، بددیانتی کو کرپشن کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی کرپشن کسے قرار دی؟ سب سے بڑی کرپشن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبورت خیانتن. بڑے غور سے سننے والی بات ہے. ہمارے بچے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ سب سے بڑی کرپشن ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں، معاشرے میں ڈٹ کے کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبورت خیانتن ان تحدث اخاک هو لك به صادق وانت به کاذب. کبورت خیانتن، سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے ان تحدث اخاک حدیثا، کہ آپ کسی اپنے بھائی سے کوئی بات کریں، هو لك به صادق، وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، وانت به کاذب، حالانکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈٹ کے کر رہے ہیں. سب سے بڑی کرپشن، سب سے بڑی کرپشن کیا، سب سے بڑی خیانت کیا؟ کہ انسان دوسرے سے بات کرے، دوسرا ہمیں سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم اس سے جھوٹ بول رہے ہیں. بچہ ہمیں سچ سمجھ رہا ہے، ہماری اولاد ہمیں سچا سمجھ رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اولاد سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بیوی مجھے سچا سمجھ رہی ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میں بیوی سے جھوٹ بول رہا ہوں. اولاد کو پتہ ہے کہ یہ ماں سچ بول رہی ہے، حالانکہ ماں کو خود پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں ان بچوں سے.
میں نے کہا سب سے بڑی کرپشن، یعنی ان کی جب خون کے اندر کرپشن مل گئی، ان کی ہڈیوں میں کرپشن، ان کا دماغ کرپشن پہ چلتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ بدیانتی کیسے ختم ہو معاشرے کے اندر سے؟ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے ایک اور نصیحت کی، واصبر علی ما اصابک، اے میرے پیارے بیٹے اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچی تو اس پر صبر کرنا، برداشت۔ آج کہتے ہیں نوجوانوں کے اندر ہمارے، بس کیا کریں مولانا، ہمارے نوجوانوں کے اندر آج ٹالرنس نہیں ہے، آج برداشت نہیں ہے، نہ کوئی تکلیف برداشت کرتے ہیں، نہ باتیں برداشت کرتے ہیں، نہ دوسرے کی بات برداشت کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کی تربیت ہونی چاہیے، اللہ کے بندے یہ بچپن میں کرنے کا کام تھا۔ یہ تو لقمان علیہ السلام نے بچپن میں سکھایا آپ نے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے پیارے بیٹے اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کر، برداشت کر۔ یہ برداشت بچپن سے سکھانا ہے۔ ہم تو اس کو بچپنے پر اور پیار پر محمول کرتے ہیں، جب بچے کو کوئی چیز نہیں ملتی تو پورا گھر جو ہے نا وہ سر پہ اٹھا لیتا ہے، وہ شور مچاتا ہے، وہ سارے مسائل پیدا کر دیتا ہے بچہ۔ ہم اس کو بچپن پر محمول کرتے ہیں، اس وقت تربیت نہیں کر پاتے۔ برداشت کی تربیت بچپن میں کر لی کہ اس کو تکلیف ہو جائے، اس کو بخار ہو جائے، اس کو زکام ہو جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس کی مرضی کے مطابق بات نہ پوری ہو تو یہ اپنے پورے گھر کو سر پہ نہ اٹھائے، یہ عادت نہ بنے اس کی، وہ کرنا پڑے گا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کہ انسان کو تکلیف پہنچے۔ اب ہم نے اگر اپنی نئی نسل کو باہمت بچپن سے نہ بنایا تو جوان ہو کر کیا باہمت بنے گی؟ معلوم ہوا برداشت پیدا کرنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے اندر برداشت پیدا کرتا ہے اس سے باہمت انسان بنتا ہے معاشرے کا۔ ان ذالک من عزم الامور۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے ایک اور یہ بھی نصیحت کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو اپنے رخسار کو، اپنے منہ کو لوگوں کے سامنے پھلا کے مت رہے۔ لفظی ترجمہ، لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خد رخسار، اپنے منہ کو لوگوں کے سامنے پھلا کے نہ رہے۔ اور آج یہ پوری سائنس بن چکی ہے، پوری سائنس، فیس امپریشن، چہرے کا تاثر، یہ ایک سائنس ہے۔ یہ بڑے بڑے ہوٹل کے اندر جو بہرے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کچھ کہتے رہے، ان کی تربیت ایسی کی گئی ہوتی ہے۔ یہ فضائی میزبان، ہوائی جہازوں کے اندر جو میزبان ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ یہ تربیت ہوتی ہے فیس امپریشن کی، کہ آپ نے اپنے چہرے کا تاثر کیسا رکھنا ہے دوسرے کے سامنے۔ اور ذرا کسی ہوٹل کے بہرے وغیرہ اور ویٹر وغیرہ اور یہ فضائی میزبان کسی کمپنی کے چہرے کا تاثر ذرا سا خراب ہو جائے کہ آپ ذرا سی بات کریں تو ان کی پیشانی پہ بل چڑھ جائے اور وہ ناک چڑھائے اور منہ چڑھائے، تو وہ تو فضائی کمپنی بھی ختم ہو جائے گی، وہ ہوٹل بھی ختم ہو جائے گا۔ صرف چہرے کے تاثر پر اتنی وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائی ہے کہ اپنی نئی نسل کے چہروں کے تاثرات کو ٹھیک کیجیے۔ وہ چہروں کے تاثرات کیسے ٹھیک ہوتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معمول رکھا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، بڑا مشکل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی گھر میں داخل ہوں چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ بڑا مشکل ہے، باہر کی اتنی ٹینشن ہے، سارا دن میں کام کر کے آتا ہوں، تھک کے آتا ہوں، دفتر کی ہے، باہر کی ہے، فلاں کی ہے، اور مسکراتا وقت بندہ گھر میں داخل ہو، چہرے کا تاثر، یہ تو ایسا صدقہ ہے جس میں پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بشيء طلق، تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے کشادہ روی سے، خندہ پیشانی سے مسکرا کر تھوڑا سا مل ہی لو۔ چہرے کا تاثر کتنا قیمتی ہے، چہرے کا اچھا تاثر صدقہ ہے، چہرے کا تاثر، اچھا تاثر صدقہ ہے جس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ یہ انسان گھر کا ماحول اگر ایسا بنا لے کہ وہ خندہ پیشانی سے ملاقات ہو رہی ہو، گھر میں آ رہے ہو تو مسکراتے ہوئے آ رہے ہو،
داخل ہو رہے ہو سنت سمجھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، کہ گھر میں ٹینشن میں داخل ہوگی بھی تو ذرا برداشت کر کے داخل، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اے میرے پیارے بیٹے تو اترا کے نہ چل، لا تمشي في الارض مرحا، تو اترا کے نہ چل، تکبر سے نہ چل. اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ ایک اصول یاد رکھ لیجئے گا، یہ اللہ نے ایک فطری اصول بنایا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا نا اس کو مخلوق بھی پسند نہیں کرتا. جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے. جب بچوں کے اندر اطراحٹ ہوگی، نوجوانوں کے اندر تکبر ہوگا، غرور ہوگا، ہمارے چلنے پھرنے کے اندر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، اللہ پسند نہیں کرتا نا لوگ بھی پسند نہیں کرتے. وقتی طور پر ٹھیک ہے لوگ سلام کر دیں گے، لوگ عزت کر لیں گے سامنے، لیکن دلوں سے احترام جب تک نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کی چال ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے اندر اطراحٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. پھر آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. میرے پیارے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. بعض محدثین نے، مفسرین نے تو یہی لکھا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یعنی چال درمیانی ہونی چاہیے، وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. اور بعض مفسرین نے تو بڑا عجیب جملہ لکھا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے پیارے بیٹے تو اپنی زندگی کی ہر چال کے اندر میانہ روی اختیار کر، ہر انداز میں میانہ روی، کہ اس کے کھانے میں اعتدال، اس کے پینے میں اعتدال، اس کے سونے میں اعتدال، اس کے پڑھنے میں اعتدال، اس کے کھیلنے میں بھی اعتدال، اس کے بولنے میں بھی اعتدال. لیکن وہ تب ہوگا نا جب ماحول بنایا جائے گا، جب ماحول بنایا جائے گا. اگر والد اور والدہ کا مزاج ایکسٹریمسٹ ہو، انتہا پسندانہ ہو، غصہ آتا ہے تو وہ بھی کمال کا، اور جناب جب وہ ویسے ہوتا ہے ہنسی بول ہوتے تب بھی وہ کمال پہ عروج پہ پہنچی ہوئی ہوتی، نہ خوشی میں نہ غم میں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے وہ سامنے نہ رکھے جائیں تو پھر ایسی صورت میں وہ مزاج میانہ روی والا نہیں بنتا. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے آواز پر محنت کی ہے، آواز پر محنت کی. یہ آواز پر محنت یہ بھی ایک سائنس ہے، یہ بھی پوری ایک سائنس ہے کہ انسان اپنے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے. یہ آواز کا دھیما پن، ہاں جہاں اونچا بولنا ہے، آواز اونچی آواز دینی ہے، سبق اونچا سنانا ہے، اور باتیں عام زندگی کے اندر اپنی آواز پر کنٹرول رکھنا، یہ وہ آداب ہیں جو بھی صاحب بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، وہ یہ چاہیں کہ ہم اپنی نئی نسل کی تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیسے کریں. تو سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. یہ سارے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمائے، بیان فرمائے، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت کی اور اللہ نے ان کو دانائی دی تھی. معلوم ہوا جن ماں باپ کو اللہ دانائی دیتا ہے نا وہ اپنی اولاد کی تربیت پھر ان اصولوں کے مطابق کرتے ہیں. اور اگلا جملہ بھی کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ اگر ان اصولوں کے مطابق ماں باپ تربیت نہ کریں تو پھر وہ نادان ماں باپ ہیں، پھر وہ نادان ماں باپ ہیں. اگر وہ ان اصولوں میں سے کوئی اصول چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک دانا نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو وہ سمجھ عطا فرما دے، وہ حکمت عطا فرما دے جس کے ذریعے ہم آئندہ نسلوں کی تربیت کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کورونا کے حوالے سے نا